السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے فضل و کرم سے رمضان کا ایک مہینہ اور عطا فرما دیا ہے۔ آج سے پہلی تراویح ہوں گی، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور کل یعنی سنڈے کو پہلا روزہ ہوگا۔ اس موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرا کچھ کاموں کو کرنے کی ابھی سے نیت کریں، سچی پکی۔ ایک ہوتا ہے کہ دل میں ہی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا ہی نہیں، اسی لیے یہ جو کچھ کام بتانے جا رہا ہوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی وقت یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کرنے کی سچی پکی نیت کرتا ہوں اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کچھ کام کون کون سے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو چاند دیکھ کر ہم لوگ تراویح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت جو سامنے آتی ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح یہ پورے مہینے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 دن پڑھ لو، 10 دن پڑھ لو۔ پورے مہینے میں تراویح کے اندر ایک قرآن مجید کو سننا یہ سنت ہے، اور پورے مہینے روزانہ پابندی سے بلا ناغہ 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں اتنا کہ سنت مؤکدہ میں اور سنت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ یعنی اہم چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو گناہ نہیں ملے گا، ہاں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، قرآن مجید 5 دن میں سنا پھر چھٹی، ہم یہ سمجھتے ہیں ایک قرآن سننا ضروری ہے بس۔ تو ابھی سے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ پورے رمضان ہم ایک دن کی بھی تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں بڑی کوتاہی لوگ برتتے ہیں، 10 دن کی پڑھی، 7 دن کی پڑھی، 15 دن کی پڑھی، پھر اس کے بعد تراویحیں ہی چھوڑ دیں۔ میرے بھائی، پورا ایک قرآن تراویح میں سننا یہ سنت ہے، اور روزانہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ایک بھی دن کی ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے تو بس 15 دن کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر مجھے اپنے کام دھندے میں لگنا ہے۔ کام دھندے میں لگنا ہے، اللہ دے دے گا، اللہ تو غیب سے دے دے گا۔ جو آپ تراویح کو چھوڑ کے کما رہے ہو نا، تراویح پڑھ کر کماؤ گے، اللہ تعالیٰ اتنا جلدی آپ کو دے دے گا۔ جو کسٹمر آپ کے تراویح کے ٹائم میں آنے والے ہوں گے، تراویح پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرو گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی وہ کام کروا دے گا۔ ارے بھائی، اللہ ہی تو ہے دلوں کو بدلنے والا۔ تو یہ جو مینٹلٹی ہمارے نوجوانوں کی، بھائیوں کی بنی رہتی ہے کہ تراویح بس 15 دن کی پڑھنی ہے، 10 دن کی پڑھنی ہے، اس کے بعد چھٹی صاحب میں نہیں پڑھوں گا، پہلے سے دل میں ہوتا ہے نا۔ تو پہلے کام کی جو سچی پکی نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے پختہ، وہ یہ کرنا ہے کہ ایک دن کی بھی میں تراویح پورے رمضان کے مہینے نہیں چھوڑوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور خواتین کو بھی تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو پہلا یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ تراویح مجھے پورے مہینے پڑھنی ہے بغیر ناغہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا اہم کام وہ ہے روزے رکھنا۔ یہ سب سے اہم عبادت رمضان کے مبارک مہینے کی، بلکہ رمضان کو رمضان اس لیے ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں روزے رکھنا ہوتے ہیں، ہے نا۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ پوری زندگی روزے رکھنا ہے، نفلی روزے، تو ساری زندگی نفلی روزے رکھ کر بھی رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو وہ نہیں پا سکتا۔ تو ارادہ دوسرا یہ کرنا ہے، سچی پکی نیت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ایک بھی روزہ ہم رمضان کا چھوڑیں گے نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہاں جو شرعی عذر ہیں، جو کوئی شرعی مجبوری ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا بھائی علاج چل رہا ہے کسی کا، کوئی سفر پر ہے اور سفر پہ بھی اسے مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، تو چھوڑنا مجبوری ہے۔ اپنے علماء سے آپ معلوم کریں کہ شرعی مجبوریاں کون سی ہیں۔ لیکن نارمل لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کام کا بہانہ کر کے، کمزوری کا بہانہ کر کے، جاب کا بہانہ کر کے، میری رننگ بہت زیادہ ہے، بس یہ بات سوچ کر، اور یہ سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں 4 اگر میرے سنڈے پڑ رہے ہیں تو ہم مہینے میں 4 سنڈے کا میں 4 روزے رکھوں گا، بس غلط بات۔ روزے کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا انتہائی بڑا مجرم اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے دوسرا یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ایک بھی رمضان کا روزہ ہم چھوڑیں گے نہیں، چاہے کچھ ہو جائے،
چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہمیں آفس کی 4 سے چھٹیاں کرنا پڑیں، چاہے ہمیں کام میں تھوڑی کٹوتی کرنا پڑے، لیکن رمضان کے روزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا اہم کام جس کی ہمیں نیت کرنی ہے سچی پکی والی، وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا روزے کی حالت میں یہ انتہائی ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رات کو جو ہے نا ہم موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریل چل رہے ہوتے ہیں۔ موویز تو کوئی مسلمان نہیں دیکھتا، بہت بڑا شیطان ہو کوئی تو وہی دیکھتا ہے، لیکن سیریل اور نارمل جو ٹی وی پہ چیزیں آتی ہیں ہنسی مذاق کی، وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے؟ ہم مان لیجیے ہم ٹائم کی بربادی کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ہم شارٹ دیکھے چلے جا رہے ہیں، ٹائم میں موبائل میں ٹائم برباد کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور سیریل دیکھنا، نیوز کے نام پر جو ہے نا ٹی وی وغیرہ میں کچھ اور دیکھنے لگ جانا، اس سے مکمل پرہیز۔ اور شیطان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا بند کرنا ہے، جیسے کہ ایکٹر ایکٹریس ہے نا، ان کی چیزیں جو ہوتی ہیں، موویز کے جو شارٹ موویز، فلا موویز، پتہ نہیں کون کون سی موویز آتی ہیں اب تو۔ سچی پکی نیت کے گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ اگر آپ کر رہے ہیں نا تو پھر رمضان کی عبادت ایسے ہی ہو گیا نا کہ لکڑی میں آپ آگ لگا دو تو وہ لکڑی جلتی رہے گی دھیرے دھیرے۔ ٹنکی بھرو، نیچے نل کھول دو، اوپر سے ٹنکی بھرتے رہو تو ٹنکی خالی ہوتی رہے گی۔ اسی لیے تیسرا اہم کام گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح سے نیکیوں کا اجر اور ثواب رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے گناہوں کا وبال بھی رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا اہم کام کہ کوئی بھی نیکی کا کام رمضان کے مہینے میں چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے۔ نیکی کے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ نفل عبادت بھی آپ کو خوب کرنی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نفل نماز بھی آپ کو نہیں چھوڑنی ہے۔ سنت مؤکدہ بھی پڑھو، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق اوابین چاشت بھی پڑھو۔ نیکی کا کوئی کام بھی آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ رمضان کے اندر جو نیکی کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بہت بڑا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، حدیث میں آتا ہے ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر۔ تو دیکھیے کتنا اجر بڑھ گیا۔ تو چوتھا کام ہے کہ کوئی بھی نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پانچواں اہم کام قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت خوب کیجئے، صبح شام دن رات 24 گھنٹے، جب بھی آپ کو جتنا وقت ملے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کیونکہ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ 5 کام ہیں جس کی ابھی سے نیت کر لو۔ نمبر 1 کہ تراویح ہم پورے مہینے پڑھیں گے، ایک بھی دن کی تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2 روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3 نیکی کے کام خوب کرنا ہے۔ نمبر 4 گناہوں سے بچنا ہے۔ اور نمبر 5 قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی ہے۔ اگر ان 5 کاموں کی آپ نے سچی پکی نیت کر لی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان ہمارا وصول ہو جائے گا۔ اور جب آخری دن اللہ تعالیٰ اعلان لگاتا ہے کہ جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کی بخشش کر دی، تو انشاءاللہ ہماری جھولی بھی جو ہے نا وہ خالی نہیں جائے گی۔ ارادہ کریں، نیت کریں، کمنٹ کر کے بتائیے آپ نے ارادہ کیا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔